ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب علی بدر صاحب نے تو بڑی سیدھی بات کر دی، اور بات سمجھ آنے والی ہے کہ بھئی پیچھے سے یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پولیٹیکل سسٹم کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہو، کون الیکٹ ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، کیا معیار ہے، کیا ملک دشمنی اور محب وطن اور یہ ساری یہ کیا کرائٹیریا، یہ ایک دفعہ چیزیں طے نہیں ہو جانی چاہیے بریگیڈیئر صاحب؟ ذوالفقار راز بھائی، آپ نے کچھ ایسے پوائنٹ ریز کیے ہیں کہ میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے کوشش کی کہ کھل کے کسی طرح بات کی جائے۔ دیکھیں، یہ سارا کمپرومائز جو ہے آل اباؤٹ پاور، پرکس اینڈ پریولیجز، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا جو ڈیموکریٹک جمہوری مائنڈ سیٹ تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن ٹینٹڈ ہے، یہ الیکشن رگڈ ہے، فلاں ہے، بھئی آپ ان کو کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ریمین پارٹ آف دا سسٹم؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 4 سال میں جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پہ تو میں کہتا ہوں یہ دیر ون ایسے سموتھلی گھنٹوں میں امینڈمنٹس پاس ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بھئی آپ ڈیبیٹ کریں، آپ چیزوں سے معاملات کو ڈیبیٹ کے بعد ڈیموکریٹک پولیٹیکل اور پروسیس سے بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اس پہ لین دین ہوتا ہے، اس سے حصے پہ قدر جثہ سیاستدان اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، راتوں رات ترامیم بنتی ہیں، پاس ہوتی ہیں، کوئی ڈیموکریٹک عمل نہیں ہے۔ اور جس طرح اسمبلی چلائی، جس طرح آج بھی اسمبلی چلائی جا رہی ہے، یہ بھی کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ڈیموکریٹک عمل تھا، بالکل چلے مانتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی، اب ذرا زیادہ شروع ہو گئی ہے پچھلے کئی 3-4 الیکشن سے، لیکن پہلے الیکشن ہوتے تھے اور نظر آتا تھا کہ ایک واقعی پارٹی جینوئن اپوزیشن کر رہی ہے، ایک پارٹی بالکل جو گورنمنٹ والی ہے، لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو جس چیز کا ذکر کیا، آج سے چند مہینے پہلے، یہ شاید پچھلے سال کے اینڈ میں، مجھے یاد ہے ہمارے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دھویں دار تقریریں کرتے تھے۔ ہم ایک پیٹرن دیکھ لیا ہم نے، وہ کیا پیٹرن تھا؟ تقریریں ہوتی تھی گورنمنٹ کے خلاف، سٹنگ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اور جناب لوگ کہیں بس پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ تو کیا ہوتا تھا؟ ملاقاتیں ہوتی تھی جناب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس کے بعد خبر کیا آتی تھی کہ جناب اتنے جو اماؤنٹ ہے وہ دے دی گئی ہے ٹو آل دی ایم این ایز۔ یہ اب نکال لیں ساری، اب اگر وہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہی ختم ہو گیا۔ وہ جو ایک ہوتی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، اور بالکل جب نواز شریف کا 90s کا دور تھا، ایون 2015 تک نظر آتا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے۔ پتہ نہیں اب انہوں نے یہ کیوں انہوں نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس سال کی شروع میں یہ دیکھیں کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں۔ آصف باجوہ صاحب کو میری بات پسند نہیں آئے گی، ثانیہ تیرہ ویلی ہو رہا تھا اور ثانیہ ہو رہے تھے اپنا کے پی کے اندر، اور جناب لاہور میں کیسے جٹائی کے ساتھ بسنت منائی جا رہی تھی۔ ہم نے ویڈیوز جاری کی کہ یار خدا کے لیے کچھ سینسٹیوٹیز، نیشنل سینسٹیوٹیز کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے حصے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں، تو یہاں پہ لاہور میں جشن منایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اور ابھی ریسنٹلی پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں، آزاد کشمیر دیکھیں کہ کتنا یہ بھی ہنگامہ ہوا ہے، لیکن جناب پھر جشن اور فائر ورکس ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے سائڈ سے۔ یار کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، کوئی تھوڑا سا بندے کو سوچنا چاہیے کہ ملک میں کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بالکل خوشی بھی منانی چاہیے، آپ جیتیں پراپر طریقے سے جیتیں، خوشی منائیں، دبا کے خوشی منائیں، سیلیبریٹ کریں، لیکن اوور آل معاملات کو بھی تو دیکھیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہم بھارتی ان کو بھارتی سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ تو انڈیا کی زبان بول رہے ہیں۔ اس میں تو کچھ اب دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب آئے تھے، اچھی بات تھی، وہ آئے اپنا آزاد کشمیر میں اپنے کیمپین کے لیے، ہم بھی بڑے خوش تھے کہ یار چلو وہ آئیں گے، لوگوں کو سنبھالیں گے، کچھ بات چیت میں معاملات ٹھنڈے ہوں گے، لوگوں کو ٹیمپریچر کول ڈاؤن کیے جائیں گے، لیکن وہ 2-3 دن وہ کوئی اپنا قابل ذکر کچھ جلسہ ہی نہیں کر سکے۔ بریگیڈیئر صاحب میں اگین کہوں گا کہ جب پولیٹیکل لوگ اپنی سپیس چھوڑ دیتے ہیں، ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اٹھتے ہیں، ایسے لشکر اٹھتے ہیں، ایسے لوگ اٹھتے ہیں،
عوامی ایکشن کمیٹیاں بنتی ہیں، پھر گراؤ چلاؤ ہوتا ہے، پھر انتہا پسندی ہوتی ہے، جب پھر سارا بلیم میرے پہ آتا ہے، پھر مجھے کہا جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ چیزیں، یہ نہیں، آپ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ ٹیک یہ اوور کریں ویکیوم تمام پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پہ ویکیوم کریٹ کیا نا جی، وہاں پہ سپیس ہوئی ہے تو ایسے لوگ آئے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، اب بات چل نکلی ہے، بات تو کہیں اور سے سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن بیسیکلی روح یہی ہے کہ جمہوریت کسی بلڈنگ کا، کسی چڑیا کا، کسی جانور کا، کسی درخت کا نام تو ہے نہیں، یہ تو آپ کے رویوں کا نام ہے۔ نہ پولیٹیکل لوگوں کے رویوں میں جمہوریت ہے، نہ ان کی پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہے، نہ آج پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرز پہ پارٹیاں چل رہی۔ میں کسی ایک کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف پی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس سے چل رہی ہے۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی دفتر نہیں ہے وہاں پہ، کوئی پولیٹیکل کلچر نہیں ہے وہاں پہ، کارکن کوئی ایکٹیویٹی کوئی، یہ بالکل ہی آج کل تو واٹس ایپ پہ سارا نظام چل رہا ہے، تو اسی طرح کی لیڈرشپ، اسی طرح کی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ جی نقوی صاحب کہاں سے شروع کروں، کہاں کیا سے؟ کہوں؟ پہلی چیز یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن لے لیں۔ سر وہ ابراہم لنکن نے کہا تھا بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل، ایک ڈیفینیشن اس نے دی تھی۔ ایک خان صاحب نے دوسری کیوں نہیں سمجھائی؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پہلا اصول جمہوریت کا یہ کہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے۔ تیسری چیز کہی گئی کہ تمام ایسے الیکشن منصفانہ ہونے چاہیے۔ اچھا نقوی صاحب، دنیا میں نقوی صاحب یہ خان صاحب کو، آپ تو ان کے پرانے ساتھی ہیں، بانی ہیں پی ٹی اے کے، تو خان صاحب کو بھی یہ بات کیوں نہیں سمجھائی کہ ڈیموکریسی کے اصل روح ہے کیا؟ وہ بھی کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ بالکل سمجھائی بھی ہے۔ اچھا بات سمجھائی۔ یہ ہے کہ Rome was not built in a day. You have to, when there is a monkey in the room, you have to catch him slowly. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ منکی کو ذرا سا تیز پکڑتے ہیں تو باجوہ ہو جاتا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ بری لگے گی فاروق صاحب کو، لیکن جمہوریت کا جنازہ ایک دفعہ نہیں اس ملک میں اٹھا اتنی شان سے، کئی دفعہ اٹھا ہے۔ 90 دن کا وعدہ کر کے کتنے دن رہے، آئین کی پامالی، بالکل فوج کو ٹریننگ یہی دی جاتی ہے، اوتھ ہی یہ لیتے۔ اور سر مٹھائیاں کون بانٹتے ہیں؟ مٹھائیاں بھی تو آپ ہی بانٹتے ہیں نا، ایک پارٹی اقتدار سے جاتی ہے، 6 پارٹیاں ان کی جگہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ رانا صاحب ذرا کلیریفائی کر دیں، بہت برے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، نقوی صاحب سے گزارش ہے کلیریفائی کر دیں کہ کیا اوتھ لیتے ہیں، اوتھ کو کلیریفائی کر دیں سر، اوتھ کو کلیریفائی کر دیں سر۔ آپ نے کہا کہ آرمی اسی بات کا اوتھ لیتی ہے، وہ جو اوتھ لیتی ہے ذرا پلیز کلیریفائی کر دیں، مہربانی آپ کا بھی بھی رہا صاحب، مجھے ان کی آواز نہیں سمجھ میں آئی، آپ ذرا ریپیٹ کر دیں گے؟ وہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو فورسز کے لوگ اوتھ لیتے ہیں کہ وہ کس چیز کا لیتے ہیں اور کیا، وہ بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے، مجھے باجوہ صاحب کے اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا، مجھے دینا ہی نہیں۔ اتنے سمجھدار آدمی کو اگر مجھے یہ بتانا پڑے، آپ مجھے فون کر لیجئے گا، میرا نمبر ہے 0300201456، سارا بتا دوں گا۔ اچھا، پولیٹیکل لوگ بھی ایک حلف لیتے ہیں، وہ بھی اوتھ لیتے ہیں، اس کی کتنی کو پاسداری ہوتی ہے، یہ بھی بتا دیں ذرا۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے، جس نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا سر وہ نظام نہیں چل سکتا، چاہے وہ سیاستدان کرے، چاہے جج کرے، چاہے عام شہری کرے، کوئی بھی ہو، چاہے بزنس مین کرے۔ they have to follow the rules and be judged by the rules۔ جج کون کرے گا؟ عدالتیں۔ جس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں رہیں گی اور انصاف نہیں ملے گا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چرچل کا مشہور واقعہ ہے کہ جب جرمنی حملہ کرنے والا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیا برطانیہ پہ قبضہ ہو جائے گا، تو اس نے پلٹ کے سوال کیا پوچھا تھا، کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں، کیا ہم ابھی بھی جسٹس ڈسپینس کر رہے ہیں؟ انہیں کہا ہاں کر رہے ہیں۔ انہیں کہا پھر برطانیہ پہ کوئی قبضہ نہیں نقوی کر سکتا۔ صاحب پھر ڈیموکریسی کا جنازہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، کئی دفعہ نکالا ہے، جب پنجاب 12-13 کروڑ کا صوبہ بزدار کے حوالے کر دیں گے تو پھر جمہوریت کا جنازہ ہی نکلے گا نا جی، گورننس کا وہ ماڈل، وہ ماڈل۔ یہ بات
جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے. کیوں جمہوریت کا ایک سن لیں تھوڑی ہمت چاہیے. سر جمہوریت کے نظام کے اندر عمران خان صاحب کو ایک عرصہ ملا ہے اچھا جی جس میں پرفارم کرنا تھا. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے he should be kicked out by the people. سر مجھے یہ بتائیں منٹ نا. خان صاحب نے اپنے شوکت خانم اسپتال کا جو سی او لگایا ہے وہ بزدار کو سی او کیوں نہیں لگا دیا ادھر پنجاب کے ہمارے صوبے کے اوپر لگا دیا ہے؟ اگر چلیے اب آپ تحمل سے سنیے گا میرا سوال. سر سب سے کرپٹ آدمی کون؟ بزدار. ٹھیک یہی چارج ہے نا. سر میں کہتا ہوں کہ اس ڈیموکریسی کے ساتھ گورننس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب اس کے ساتھ فرق ہوگی. ٹھیک ہے دونوں کدھر جیل میں یا دوسرے نے ایک نے پی ایم ایل این جوائن کر لی اور دوسری گھوم رہی ہے. واہ سر اس کا میں تو نہیں ان کو روک سکتا. یہ کون سا نظام ہے؟ لوٹا بننے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں لوٹا بننے کا موقع تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. حکومت پی ایم ایل این کی حکومت پی 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 کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ چوروں کو پکڑ سکے اور اکاؤنٹیبلٹی کر سر سکے. یہ چور آپ نے لگائے کیوں تھے چوروں کو؟ اب ان کو کہہ رہے ہیں چوروں کو پکڑ لو نا. اگر وہ چور تھے ہم نے لگائے پکڑ لو ثابت کرو کورٹ میں. وہاں کیوں نہیں ثابت کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جسے کہ وہ آیا کدھر سے تھا؟ پی ایم ایل این سے. پلا کدھر تھا؟ پی ایم ایل این سے. باجوہ صاحب سر ہر دور میں ہر پولیٹیکل دور میں ایک فرق ہوگی اور واہ کیا بات ہے بریگیڈی صاحب. فاروق صاحب فرق ہوگیوں سے بھرا پڑا ہے فاروق صاحب. پاکستان کی سیاست not built in a day. It takes time. اگر آپ کے ہاں جمہوریت ہر 4 سال بعد الیکشن ہو رہے ہوتے تو آج یہ ملک میں چور ہو چکا ہوتا. Unfortunately, we give up the democratic process very so often. And that's our issue. ویسے سر میں کہوں گا ایک جملہ اپنا نقوی صاحب خدا کی قسم پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور آپ نے بزدار جیسی شخصیت کو وہاں پر چیف منسٹر لگایا. اس نے پیپلز پارٹی کا گورننس کا پی ٹی آئی اور گورننس کا بیڑا کر کر دیا پنجاب. ایسا ماڈل میں بریگیڈی صاحب کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی کا کچھ سی او اس کو کیوں نہیں لگا دیا؟ پنجاب کے صوبے کے اوپر لگا دیا 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر. ہمارے اوپر تجربے کرنے ہیں سارے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہا ہے. آپ نے لگوایا تھا بزدار کو. اچھا ورنہ وہ آج آزاد نہیں ہوتا. لو جی بریگیڈی صاحب تاڑے کھاتے پہ گیا جو بھی بزدار بھی تاڑے کھاتے پہ گیا جی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو تو بتا دیجئے کیوں آزاد ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو شدید اختلاف تھا اس پہ. ارے بھائی ورنہ بتا دینا کیوں آزاد ہے. اسلام آباد سے آتے تھے اور لاہور میں وہ جو اپنے کیبنٹ میٹنگ کو چیئر کرتے تھے 3 گھنٹے. مطلب یہ تو حالات تھی گورننس کی لاہور پنجاب میں اس دور میں. ذوالفقار علی بدر صاحب یہ تو بات چلتے چلتے گورننس پہ بھی چلی گئی اور تھوڑا ڈیموکریسی پہ بھی چلی گئی. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کے گھر میں ٹرو ڈیموکریسی آپ نے دیکھی. آپ کے والد کی ایک بڑی سٹرگل تھی. ایک بڑے ہمبل اور ایک بڑی عام بیک گراؤنڈ سے وہ اٹھے اور اس کے بعد کہاں سے کہاں پہنچے. انہوں نے ایک بڑی لمبی سٹرگل کی. تو آپ نے وہ ساری جو جدوجہد اور ڈیموکریسی کو ایک ٹریو شکل میں بھی دیکھا. بی بی کے پاس آپ بڑے قریب رہے, آج بھی دیکھ رہے. تو یہ جو تنسلی آپ دیکھ رہے ہیں پورے سسٹم کے اندر گورننس پہ تو سوالیہ نشان ہے ہی. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ برباد ہو رہا ہے. ڈیموکریسی کہیں نظر نہیں آ رہی. پولیٹیکل پارٹیز کس طرح چلائی جا رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کلچر, ان کے دفتر, وہاں پہ آپ کو وہ کلچر نظر نہیں آ رہا جو ماضی میں کبھی ہم دیکھا کرتے تھے. سارے بند کر دیے گئے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جیسے جیسے وقت گزرتا گیا 2000 مشرف کے دور کے بعد جیسے جیسے الیکشن آتے گئے پراپرٹی ڈیلرز پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بنتے گئے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ جو کیپٹلسٹ, انڈسٹریلسٹ, فیوڈلز اور اس کے بعد اب پراپرٹی ڈیلرز نے آ کے ٹیک اوور کیا ہے تو انہوں نے پیسے سے سارا سسٹم کرپٹ کر دیا. یعنی نظریاتی بھی نظام ہے, نظریاتی سیاست,
नजरियाती सियासत मालियाती हो गई। अगर एक जुमला कहने की इजाजत हो, नजरियाती सियासत तो रही नहीं, नजरियाती सियासत तो रही नहीं, नजरियाती सियासत सिर्फ इस हद तक रह गई है कि जैसे निकाल दिया गया। अब मालियाती हो गई है जुल्फिकार अली बदर साहब, नजरियाती से मालियाती हो गई है। देखिए नजरियाती सियासत सबसे बड़ा जुल्म था। नकवी साहब आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। मैं आपके वालिद साहब का एक कॉल था वही रिपीट कर रहा था, इसके मैं भी उन्हें अच्छे तरीके से, वो भी स्टूडेंट्स यूनियन पे बहुत यकीन रखते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर। बदर साहब ने तो सारी जिंदगी जो है वो डेमोक्रेसी की सियासत की है। जनरल अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ चारों दौरों में वो जेल काटी, सिर्फ इसलिए जेल काटी कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत, मुस्तहकम और पार्लिमानी निजाम होना चाहिए। उन्होंने इसलिए नहीं काटी थी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स आए, कैपिटलिस्ट आए और पार्टी की नजरियात की जगह मालियाती निजाम आए। तो वो हमारा जो नजरिया है वो भुट्टो साहब और बीबी शहीद के साथ उसी तरह चल रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन इस सारे निजाम के अंदर जो रोटन हुआ सिस्टम, वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स ने आके एक प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को बाईपास करने की कोशिश की है कि ग्रास रूट से अब वो नहीं चाहते कि कोई शख्स ग्रो करके ऊपर आए। वो कहते हैं कि बस हमने पैसे कमा लिए, हमें रातों रात टिकट दें, हम मिनिस्टर बने, हम पार्लियामेंट में जाएं और हम अपनी कमाई करें और मामलात करें। इससे ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हुई हैं बल्कि पार्लिमानी निजाम, पार्लियामेंट और ओवरऑल एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, हर चीज वीक हो गई है। और इसको मुस्तहकम करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप, स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिकल कल्चर को, ड्यू प्रोसेस और पॉलिटिसाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हमें करना चाहिए। अदरवाइज ये सिस्टम तो रोटन कर दिया है प्रॉपर्टी डीलर्स ने। अगर इसको नहीं सेव करेंगे तो यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया आगे नहीं चलेगा और नजरिए नाम की चीज भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट क्लास आएगी और वही फायदा उठाएगी इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी वीक हो रही है, पूरी दुनिया में वीक हो रही है और पाकिस्तान भी उससे इफेक्ट होगा और आपकी डेमोक्रेसी फिर बचेगी नहीं। बाजवा साहब, आप एक पुराने, आप भी एक हम्बल बैकग्राउंड से हमारी तरह स्ट्रगल के लोग हैं और आपने भी बड़ी स्ट्रगल की है। आप कोई फैक्ट्री ओनर, कोई बड़े इशराफिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। क्या पार्टीज़ के अंदर ये रियलाइजेशन है कि जो नज़रियाती पार्टी थी, जो नज़रियाती जमातें थी, वो मालियाती हो गई हैं? जो नज़रियात की बात होती थी अब ज़ातियात तक आ गई है। गाली गलोच का नाम सियासत हो गया है और एजेंडे की बजाय, इश्यूज़ की सियासत की बजाय सिर्फ गालम गलोच रह गया है और एक दूसरे को सिर्फ गालियाँ और इंतकामी सियासत इस हद तक है कि हमने इक़्तिदार में आना है तो दूसरे को रगड़ना है, दूसरे ने आना है तो तीसरे को रगड़ना है। आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि कल को आपके साथ होगा? ये कैसे नहीं होगा? तो इस पे कोई रियलाइजेशन है? देखिए सर, इसमें जो बात बदर साहब कर रहे थे, मैं बहुत जानता हूं। डस्का से चूंकि मेरा तल्लुक है और डस्का में जब हम अभी नौजवान थे तो बदर साहब का नाम, और यहाँ पे एक शफी मुगल साहब थे, इनको शायद पता ना हो, वो भी पीपल्स पार्टी के थे और मुझे सारी हिस्ट्री का पता है कि बदर साहब ने क्या क्या सोबतें ठाई और कितना वो जेन्युइन और नजरियाती लीडर था। मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत ग्रेट आदमी था। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, जो बात आपने की, नकवी साहब की भी बात सुन ली, बदर साहब की भी बात सुन ली। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो बातें हम कर रहे हैं, हम बिल्कुल दुरुस्त है। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है अब रह गई कि ये यहाँ पे मालियाती लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, लेकिन वर्कर्स को भी पार्टी जो है वो जरूर अकोमोडेट करती हैं और हर पार्टी करती है। लेकिन फर्क कब पड़ा? जब इमरान अहमद न्याजी साहब ने कहा कि मैं किसी भी जो किसी और पार्टी का बंदा रहा है, जो इलेक्टेबल था, ये लफ्ज था, वो कहते थे मैं किसी इलेक्टेबल को नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने तमाम इलेक्टेबल्स को लिया और उसके बाद गालम गलोच का कल्चर कब शुरू हुआ? जब उन्होंने कैबिनेट बनाई और कैबिनेट के बाद उन्होंने मीडिया के लिए लोगों को प्रमोट किया
وہ کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کرتے تھے, وہ اپنے میڈیا پرسنز کو بلاتے, اور جب وہ اندر داخل ہوتے اور جتنی کوئی دوسری پارٹی کے لوگوں کی انسلٹ کرتا, بدتمیزی کرتا, گالیاں دیتا, اس کو کہتے یہ میرا شیر آ گیا ہے. اور اس وقت جتنا گالم گلوچ کلچر کو سپورٹ کیا عمران احمد خان نیادی نے, اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں کیا اور نہ اس کے بعد کیا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں تھی کہ عمران خان کے سامنے کوئی بات کر سکے یا ان کو کوئی سجیشن دے سکے, لیکن اس کے برعکس ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی اختلاف رائے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی بات کو سنا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی بات کو اکاموڈیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے, لیکن ہماری پارٹی میں ہماری لیڈرشپ ورکر کی بات کو ضرور سنتی ہے. اور میں آپ کو کئی ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جن کو اکاموڈیٹ کیا گیا, جن کو ایم پی ایز ایم ایل ایز کے ٹکٹ دیے گئے, جن کو تنظیمی معاملات میں سپورٹ کیا گیا, اور جن کو اور طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ورکرز کلاس کے لوگوں کو. یہ کسی اور پارٹی میں ایسا نہیں رہا. پاکستان مسلم لیگ نون کا 180 میں دفتر آج بھی چلتا ہے اور روزانہ وہاں پہ ہماری لیڈرشپ بیٹھتی ہے. نقوی صاحب فائنل ورڈ. یہ اظہر خان چالو ہے, نہیں گنجے کے سر پہ حل چلے گا. یہ کس زمانے کی گالیاں ہیں؟ گنجا سر کے بل چلے گا. اگر اظہر خان آلو ہے تو نصرت بھٹو کے لیے تو میں کہہ بھی نہیں سکتا. یہاں بے نظیر کی تصویریں کس نے پھینکی, یہ تو گالی ہے ہی نہیں, یہ تو نہایت شریفانہ سلوک ہے. میں تو کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. ارے بات میں ساری کہہ رہا ہوں, یہ سب قابل مذمت ہے, لیکن تاریخ کو مسخ نہ کرے. اوکے, آج ہم بیٹھے ہوئے اس دور میں, اگر پاکستان کو آگے جانا ہے, اگر پاکستان کو آگے جانا ہے, ہمیں اپنے رویوں کو جمہوری بالکل صحیح جمہوری کرنا ہوگا. برگیڈ صاحب, اور روایات کو صحیح کرنا ہوگا, ماضی کو بھول کے آگے جانا ہوگا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ نے بھی تو یہ کیا تھا. بالکل برگیڈ صاحب, یہ نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی سوچے اور آگے کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کی بات کریں. برگیڈ صاحب, نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے, یہ دائرے کے سفر میں رہیں گے, یہ رونے روتے رہیں گے, گالم گلوچ چلتی رہے گی, داندلی کے رونے روتے رہیں گے, رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے. یہ ایک قومی ایک عمرانی معاہدے کی نئی ضرورت ہے, سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے شاید. لیکن میں دو تین باتیں کہنا چاہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا اور نقوی صاحب نے بھی صحیح فرمایا. دیکھیں یہ ٹائم آ گیا فار نیو چارٹر آف ڈیموکریسی آف آل دیز پولیٹیکل پارٹیز. نمبر 1. نمبر 2, خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ جناب یہ جو خاص کر میں اپنے پیپل پارٹی کے والے سے بات کر رہا ہوں, ان کا یہ وہ آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہی نہیں رہا, وہ آئیڈیولوجیکل ٹریڈیشن نہیں رہی جو کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں یا بی بی شہید کے دور میں دیکھی تھی. یہ وہ پیپل پارٹی نہیں ہے. دوسرا, موروثیت ڈائناسٹک پالیٹکس نے بیڑا غرق کر دیا ان پولیٹیکل پارٹیز کا. نہ ان کے اندر کوئی جنرل الیکشن ہوتے ہیں. ان کے پارٹی الیکشن دیکھیں, شاید میرے خیال پی ٹی آئی کا تو ابھی بھی کیس چل رہا ہوگا, اس کو پتہ نہیں کیا بنا, 10 سال کیس چلتا رہا. ان کے الیکشن ہوتے ہیں, باقی پارٹیز کے جناب کوئی بس ہو گئے اور منظور ہو گئے ساتھ. تو جنوئن پارٹی کے الیکشن میں مجھے آج بھی یاد ہے. سن لیں میری ایک بات, ذوالفقار علی بدر صاحب فائنل کمنٹ. ذوالفقار علی بدر صاحب, برگیڈ صاحب, ایک جگہ میں نے پی ایم ایل کے ایک لیڈر کو کہا, لاہور میں بڑے دوست تھے میرے, میں نے کہا یار آپ کی قسمت میں نہیں چیف منسٹر بننا, آپ اسی طرح پنجاب کے منسٹر بن کے آپ کا کیریئر ختم ہو جائے گا. کہتا ہم کیا کریں. علی بدر صاحب, علی بدر صاحب, ہماری پارٹی کے اندر علی بدر صاحب فائنل کمنٹ. جی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے, پاکستان کے جتنے چیلنجز ہیں یہ وہ ٹائم ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ سے باہر, پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل فورسز, اسٹیبلشمنٹ, سب کو ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایک شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم گرینڈ ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان
अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को निपटने के लिए बिल्कुल ठीक है, we have to put our house बिल्कुल in ठीक है। order। जुल्फकार अली बदर साहब, अगले मामलात को तय करने आपके इन्हीं अल्फाज के ऊपर इख्तिताम करते हैं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर इस पे बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं। एक चौटरा पाकिस्तान की ज़रूरत है, और चौटरा पाकिस्तान जब होगा तो पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ हल हो सकते हैं। वरना इस तरह हम दस्तों के रिबान रहेंगे, गालम गलोच करते रहेंगे, तो इससे पाकिस्तान वीक होगा, कमज़ोर होगा, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसके साथ ही इजाज़त जी, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।